آپ سب کو میرا آداب. یہ ویڈیو میں جوائف اردو کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ جوائف اردو ایک بائی لنگول آرگنائزیشن ہے، تو میں نے سوچا کہ کچھ اسی سے ملتی جلتی باتیں کروں جو آپ کے کام آ جائیں. آج کل سوشل میڈیا پر ایک بڑا ہی دلچسپ ٹرینڈ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں اردو کو انگریزی پر فوقیت دی جاتی ہے. اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہو کہ رومانٹسزم ہو یا کسی کو امپریس کرنا ہو. ایک ریل آپ کی اسکرین کے سامنے کھلے گی اور اس میں سے ایک آواز آئے گی کہ ان انگلش دے سے یو ہیو اے بیوٹیفل آئیز بٹ ان اردو وی سے تیری صورت سے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. اب جو لوگ زبان سے آشنا ہیں، اردو سے محبت کرتے ہیں، اردو معاشرے میں پلے بڑھے ہیں، ان کے کانوں کے لیے تو یہ بہت خوبصورت ہے، مگر اس کا کہیں کوئی عملی دستور نظر نہیں آتا ہے کہ صاحب بے وجہ شعر آپ پڑھ رہے ہیں. بلکہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر آپ تھیمیٹک پیرللز کا جائزہ لیں، آپ کمپیریٹیو اسٹڈیز کریں، تو آپ یقین مانیے آپ کا لطف بھی بڑھ جائے گا اور آپ محو ہو جائیں گے کہ کوئی بھی موضوع وہ محض کسی ایک زبان تک محدود نہیں ہے. مثال کے طور پر موت و حیات کا موضوع، کیا موت و حیات کا موضوع وہ عربک میں نہیں ہے یا پرشین میں نہیں ہے یا انگریزی اور اردو میں نہیں ہے؟ اب انگریزی اردو کی بات ہو رہی ہے تو ان شیکسپیئر ون آف دا موسٹ سیلیبریٹڈ سولیلکیو آف دا پلے ہیملیٹ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، اس کا آپ سین 1 اور ایکٹ 3 پڑھیے. The protagonist of the play has been musing about the situation around him and on the alternative to find out from two different choices, life and death. He thinks of bearing the hardship or to take the strong action against the overwhelming power. دوسری طرف وہ موت کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہتا ہے. اس فکر میں رہتا ہے کہ اصل میں موت ہے کیا یہ محض نیند کی آغوش میں سونا ہے یا تمام درد و غم اور پریشانیوں سے نجات کا ایک راستہ ہے، یا اس سے زیادہ درد و غم اور مشکلات اور پریشانیاں موت کے بعد اس کا انتظار کر رہے ہیں. So now this entire scene is a great reflective on the meditation of life and death. زندگی کی فکر و تشویش کا یہ وہ مارکہ ہے کہ جس میں تمام مشکلات، درد و غم اور پریشانیوں سے نجات کا ایک راستہ نظر آتا ہے، وہ ہے موت. اب وہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو جوش صاحب لکھ کے گئے ہیں کہ شدت جذبات میں شام و سحر ہوتی نہیں، موت جو اس طرح معتبر ہوتی نہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. مگر اگر آپ نے اردو پڑھا ہے اور انگریزی بھی پڑھا ہے تو یہ پورا سین پڑھنے کے بعد آپ کو شیخ ابراہیم ذوق نظر آنے لگیں گے. شیخ ابراہیم ذوق نے اس پورے سین کو شعر میں لکھا ہے اپنے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. خالی ہے چارہ گروں ہوں گے بہت مرہم داں، پر میرے زخم نہیں ایسے کہ بھر جائیں گے. آپ شیکسپیئر کا ایک سونیٹ ہے وہ پڑھیے جس میں ہی از پریزنگ دا بیوٹی آف ہز مسٹریس. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. اب جس نے اردو بھی پڑھی ہے تو اس کو یہاں جلیل مانک پوری نظر آنے لگیں گے. جلیل مانک پوری کہہ رہے ہیں کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. شیکسپیئر کی آپ 12th نائٹ پڑھیے. یعنی کہ ہمارا سب سے عظیم الشان شاعر غالب لکھ رہے ہیں کہ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. اب یہی 12th نائٹ اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو 12th نائٹ میں شیکسپیئر نے لکھا ہے کم اوے ڈیتھ فلائی اوے بریتھ آئی ایم سلین بائی اے فیئر کروئل میڈ. تو now Shakespeare is metaphorically highlighting the cruel behavior of his beloved which perhaps Ghalib is experiencing. میں ابھی کچھ دنوں پہلے شمس الرحمان فاروقی کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے اسی کمپیریٹیو اسٹڈیز کے اوپر باتیں کری ہیں. اس میں انہوں نے ملٹن کا جو ہیل کا ڈسکرپشن ہے اس کا ذکر کیا ہے. اب وہ ملٹن کا ہیل کا ڈسکرپشن ہے کہ At once as far as angels can he views a dismal situation, waste and wild, a dungeon horrible on all sides round, a great furnace flamed,
and yet from those flames no light but rather darkness visible. بچپنے میں ہم لوگوں کو مرثیہ پڑھایا گیا تھا، تو میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے وہاں پہ پھر میرانیس کا ایک بند نظر آنے لگا. وہ لو، اب یہ میرانیس کا یہ مرثیہ ہے، میرانیس جو عاشور کے دن گرمی پڑی اس کا ڈسکرپشن لکھ رہے ہیں. میں اس کی 2 لائنیں آپ کو سناؤں گا اور پھر دیکھیے آپ کی کیسے ربط ملتا ہے کہ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، نو لائٹ بٹ رادر ڈارکنیس ویزیبل. تو اس پوری ویڈیو کا مقصد بس یہی ہے کہ کوئی بھی موضوع وہ محض کسی ایک زبان تک محدود نہیں ہوتا ہے. ہر زبان اپنے آپ میں ایک ثقافت کی عکاسی کرتی ہے، ایک سویلائزیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اردو ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے کہ ہم اب بڑائی کریں اور کسی کو چھوٹا دکھائیں یا کسی کو غلط دکھائیں یا خود کو اچھا دکھائیں. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اردو ایک خوبصورت زبان نہیں ہے، اردو ایک تہذیب ہے جو ہمیں ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا سکھاتی ہے. دس از واٹ آئی ہیو لرن تھرو اردو. بہت بہت شکریہ. آداب.